اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑی بچپن چھوٹی عمر میں تھے، انہوں نے یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، اللہ نے جس کام کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کام آپ فوراً کر لیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک جو نقطہ اہم ہے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود قرآن مجید میں فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ فوراً کریں۔ تو مطلب وہ خواب تھا، یہ بھی حقیقت ہے، اور اگلی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم بھی تھا۔ بڑی سادہ سی بات ہے سمجھنے والی، کائنات میں ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، لیکن ہمارا خواب جو ہے امتی کا خواب یا غیر نبی کا خواب، وہ کبھی اللہ کا حکم نہیں بنتا، وہ خواب ہی ہوتا ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ مگر انبیاء کرام کا یہ مقام ہے کہ انہیں جو خواب بھی دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کے خوابوں کی مثل بھی کائنات میں نہیں ہے، ان کے خوابوں جیسے خواب بھی کسی کو نہیں آتے۔ تو اگر کوئی ذات کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر جاہل اور کمزور شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جن انبیاء کرام کے خواب بے مثال ہیں، ان انبیاء کرام کی ذات کی مثال کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ اس پر یہ 4 احادیث ہیں، یہ چاروں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں۔ ایک حدیث تفصیل سے عرض کروں گا، باقی کی صرف کلمات عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ آقا علیہ السلام خود وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے، مسلسل روزہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیے، وہ بیچارے کمزور ہو گئے۔ تو جب وہ کمزور اور لاغر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے، یہ پہلی حدیث جو میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اور تم ایک جیسے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے انی اطعم و اسقا، کیونکہ مجھے رات کو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہ پہلی حدیث پاک۔ دوسری حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مضمون یہی ہے مسلسل وصال کے روزے رکھنے کا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا بأیکم مثلی، تم جو مجھے دیکھ کر میری طرح روزے رکھنے لگ گئے ہو تو بتاؤ تم میں کون ہے میرے جیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی میرے جیسا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ جائے کہ آج کے علماء دعویٰ کریں کہ برابری کی بات ہے۔ فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ اس میں فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی و یسقین، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور میرا رب پلاتا بھی ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس کی مضمون یہی ہے، اور اس میں فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمت اللہ، آقا علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھنے سے منع کر کے ہم پہ رحمت فرمائی، کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ برابری کریں، اس لیے فرمایا کہ تم مت رکھو انی لست کہیتکم، خبردار میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں، میں بے مثال ہوں، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ چوتھی بھی متفق علیہ حدیث، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس کے الفاظ بڑی محبت والے ہیں، میں پوری حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ قال، فرماتے ہیں واصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الشہر، مہینے کے آخر میں آقا علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے، بغیر سحری بغیر افطار کے۔ مہینہ مکمل ہونے والا تھا تو آقا علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھے۔ وواصل اناس من الناس، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے، وہ تو دیکھتے تھے نا آقا علیہ السلام کی محبت میں جو عمل حضور کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے، انہوں نے رکھنے شروع کر دیے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی۔ فقال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو مد بی الشہر، میرا دل کرتا ہے کہ میرے لیے اللہ اس مہینے کو لمبا کر دے۔
یہ چند دن رہ گئے ہیں نا، 29 یا 30 پہ ختم ہوگا. میرا دل کرتا ہے اللہ اس کو لمبا کر دے. لوارسلت وصالا، اور میں رکھتا ہی چلا جاؤں وصال کے روزے. بڑا خاص مضمون ہے. یہ مہینہ لمبا ہو جائے اور میں وصال کے روزے رکھتا ہی چلا جاؤں. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یدع المتعمقون تعمقهم، کہ پھر جو مجھ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا کہ میرے جیسے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ میرے جیسا کائنات میں بولے کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس مہینے کو لمبا کرے تاکہ جن کے دل میں خیال ہے میری برابری کا وہ اپنا شوق پورا کر لیں اور ان کا خیال ٹھنڈا ہو جائے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لست مثلکم، خبردار میں نظر تمہارے جیسا آتا ہوں مگر مجھے اپنے جیسا مت سمجھنا. کیوں؟ پھر وہی بات، انی اذل یطعمنی ربی ویسقینی، کیونکہ میری رات تو ایسی گزرتی ہے کہ رب مجھے خود کھلاتا بھی ہے اور مجھے خود پلاتا بھی ہے. اب یہ یعنی بخاری مسلم کی متفق 4 احادیث ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں. سیاستہ میں باقی کتابوں میں ہیں، دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت فرمایا، جس میں آقا علیہ السلام نے براہ فرما دیا انی لست مثلکم ایکم مثلی، کوئی میری مثل نہیں ہے نہ میں تمہاری مثل ہوں. مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ جس ذات کو اللہ رب العزت نے اتنا بے مثال بنایا ہے. بڑی خوبصورت بات جو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذات گرامی تو بڑی بات ہے نا، اونچی بات ہے، وہ تو بڑی اوپر کی بات ہے. آقا علیہ السلام کی مجلس میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں نا، جن کو آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، اس امت کا فتویٰ ہے، اجماع ہے، کسی ایک عالم دین کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بعد چاہے وہ تابعین ہی کیوں نہ ہو، وہیں سے شروع کریں، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ تابعی ہوتا ہے، تو تابعین سے لے کر قیامت تک کل کائنات میں آنے والے مسلمان ایک طرف، ان کا ایمان ایک طرف، ان کا نماز روزہ حج زکوٰۃ تقویٰ ایک طرف، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا سب سے چھوٹے درجے کا جو صحابی ہے، سب سے چھوٹے درجے کا، اس کے ایمان کا ایک لمحہ اس کل کائنات کے ایمان پہ بھاری ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی مثل بھی کوئی نہیں.